مولاي صل وسلم دائما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بذل التوی قصہ مختصر قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب حضرات میرے ساتھ مل کے اپنے آقا و ملجا و ماوا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارواحنا فدا کی بارگاہ میں درود کا تحفہ پیش کریں. آؤ مل کے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمین. میرے نبی کے پیاروں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ لوگوں نے اپنی محبتوں عقیدتوں سے یہ محفل کو سجایا ہے. یہ کسی پیر کی محفل نہیں، کسی مولوی کی محفل نہیں، یہ محفل ہے تو شہنشاہ مدینہ کی محفل ہے. کیونکہ قرآن کریم کی عظمت کے لیے مجھے حکم دیا ہے میرے محترم مکرم بڑے بھائی حاجی خالد وزیر صاحب اور میرے عزیزم اجمل سلطانی صاحب اور یہ ہمارے قبلہ معظم حضرت حافظ طارق صاحب اور پھر حضرت سرفراز سلطانی صاحب جو امام و خطیب مسجد کے. آج کا جو مجھے ذکر کرنے کا حکم ہے وہ ہے عظمت قرآن. عظمت قرآن تو بات ہے قرآن مجید فرقان حمید کسی شاعر کا لکھا ہوا کلام نہیں. قرآن مجید فرقان حمید کسی پیر کا دیوان نہیں. قرآن مجید فرقان حمید کسی محدث کا کلام نہیں. قرآن مجید فرقان حمید کسی مفسر کی تفسیر نہیں. قرآن مجید کیا ہے؟ وہ ہے جو میرے رب نے اپنے محبوب کے سینہ اطہر پہ اتارا. کب اتارا اس کی طرف آئیں گے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب مبارکہ ہے. ترجمہ و تفسیر کی طرف آؤں گا، لیکن پہلے قرآن کریم کی عظمت کی کچھ باتیں کر لیں. قرآن مجید فرقان حمید وہ ہے میرے پیارے بھائیوں، جب کوئی قاری قرآن قرآن کو پڑھتا ہے، میری بات غور سے سنو، جب کوئی قاری قرآن قرآن کو پڑھتا ہے، خدائے ذوالجلال کی قسم مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں خدا کی رحمت کے فرشتے اسے اپنی رحمت میں گھیر لیتے ہیں. میں حدیث پاک سے باہر نہیں جاؤں گا، میری بات غور سے سنو. یہ وہ کتاب لارائب ہے میرے پیارے بھائیوں. کہیں میرے رب نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور کہیں میرے رب نے فرمایا لَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی ایسا خشک اور طارئ نہیں جو میں نے اس کتاب مجید میں رکھ دیا. یہ کس کی بات ہے؟ یہ کس کی عظمت ہے؟ یہ قرآن کی عظمت ہے. ہر صدی میں، ہر زمانے میں
اللہ نے جن کو عقل و فراست دی، بزرگوں بات میری غور سے سننے والی ہے، ان شیر تے دوڑے نہیں، ان قرآن بھی بات ہے، ہر زمانے میں اللہ نے جن کو فہم و ادراک دیا، انہوں نے اپنی طبیعت کے مطابق، اللہ کی عطا کے مطابق اس کے اندر غوطہ زنی کی۔ کس کے اندر؟ قرآن مجید کے تدبر میں، قرآن مجید کو سمجھنے میں، سمجھانے کے لیے اس کے ترجمے کیے، اس کی تفاسیر کی۔ لیکن خدا کی قسم کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا اب میرے بعد کوئی دوسرا مفسر نہیں ہوگا۔ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے یہ کام ہے۔ میں ان پیروں میں سے نہیں، میرے سارے ملنگ بیٹھے نے، تسی پوچھ سکتے میں کبھی زندگی حرام حاجی صاحب اگے آ دو پلیز، میں نے کبھی تقریر کا پیسہ نہیں لیا، میرے لیے حرام ہے مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں پوری لائف۔ لوگ تو ایک محلے سے دوسرے میں جاتے ہیں، تو آج کل دے ساڑھے مولوی انہوں دا ہے جی، پہلے انہوں دے ایجنٹ کھڑے ہوندے نے جی حضرت صاحب 40,000 لیندے نے 50 لعنت ہے او بے غیرت قرآن بیچ رہا ہے، تجھے شرم و حیا نہیں چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں نے اپنی جانیں کٹوا دی، اپنی جانیں نثار کر دی، لیکن خدا کی قسم آج قرآن زندہ ہے تو کس لیے زندہ ہے؟ میرے بریلی کے تاجدار زندہ ہے۔ میری بات غور سے سنو، سید حضرت زندہ ہے، سید اجمیر زندہ ہے، پاکپت میں بابا فرید زندہ ہے، ارے غور سے بڑا زندہ ہے، سلطان العارفین زندہ ہے، چولہے کا تاجور زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ کہ قرآن سینے میں بسا دیا تھا، قرآن کو سینے میں بسا لیا تھا، قرآن کی قیمت نہ لی تھی، قرآن پہ اپنے تن من لٹا دیا تھا۔ درود پاک پڑھے۔ یہ وہ کتاب کریم ہے، یہ وہ کتاب مبارکہ ہے میرے پیارے بھائیوں، جس کے معنی و معرف، جس کے معنی و معرف، جس کی فصاحت و بلاغت، جس کی عذوبت و حلاوت، جس کی آفاقیت و معانیت، اور جس کی اثر اندازی، صحت ترازی اپنی شان و عظمت میں یہ چیلنج کر رہا ہے ہر زمانے کے گستاخ کو۔ کیا کر رہا ہے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَعْدُوا۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ آؤ میرے مقابلے میں ایک سورت تو لے کے آؤ۔ ارے سورت کہاں سے لاؤ گے جب تیری یہ ذات ہی نہیں قرآن کے ادراک کو سمجھ سکے، قرآن کے بلاغت کو سمجھ سکے۔ ارے عرب کے سب سے فصیح و بلیغ لوگ جو تھے میرے نبی کے آگے اپنی کیا کر گئے؟ گردنیں ٹیک گئے۔ قرآن کے الف لام میم کی سمجھ نہیں آ سکتی، قرآن کریم کے الف لام میم کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ میری بات غور سے سنو، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے کہا کسی کو ایک محلے میں ایک شہر میں جانے کی توفیق ہوئی ہے، مجھے مدینے سے لے کے یورپ اور دنیا کے 40 ممالک میں گیا ہوں، ٹیلی ویژنوں پہ بھی بات کی ہے۔ خدا کی قسم نہ کبھی یہ گردن کسی غیر کے آگے جھکی ہے نہ جھکے گی۔ تو قرآن کیا چیلنج کر رہا ہے؟ لے آؤ ایک سورت، اس کی مثل، اور بلا لو اپنے ساتھیوں کو۔ کن کو؟ ارے جو دعویٰ کرتے ہیں اس کی انکاری کا، وہ لے آئیں قرآن جیسی ایک سورت، اس کی مثل، بلاؤ اپنے ساتھیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پھر فرمایا کبھی نہ لا سکو گے، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، کبھی نہ لا سکو گے۔ کس نے فرمایا؟ یہ رب ذوالجلال نے فرما دیا۔ ارے میری بات غور سے سنو، جس کی عظمت خدا بیان کر رہا ہو، جس کی عظمت خدا بیان کر رہا ہو، اس کی عظمت میں کسی کو شک ہو تو وہ کافر ہے۔
میں ایک آپ لوگوں کو عرض کرتا جاؤں میرے پیارے بھائیوں، بے کی بسم اللہ کی بے کی جڑ کا نقطہ جو ہے، جسے جڑ کہتے ہیں با کا، بسم اللہ کی با کا جڑ جو ہے جسے نقطہ کہتے ہیں، اپنی زبان میں کہتے ہیں زیر، زیر سے لے کے بسم اللہ کی با کی زیر سے لے کے والناس کی سین تک، یہ سارا کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک، جس میں کوئی، میری بات سنو، میں آپ لوگوں کے ساتھ آیا ہوں ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، نہ میں اپنے نعرے لگوانے آیا ہوں، نہ چھلا لین آیا، میں صرف لین آیا تو تواڈیاں دعاواں لین آیا۔ مزہ یہ ہے یہ جو ننے منے شہزادے بیٹھے ہیں، ان کو میری بات سمجھ میں آ گئی تو کل کسی بھی فرعون کے سامنے سینہ سنبھل ہو کے کھڑے ہو جائیں گے۔ قرآن لا ریب کتاب، قرآن لا ریب کتاب ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بات کر رہا تھا، ایک بات تو بتاؤ، جس کا قرآن سے وابستگی ہو پھر وہ سرفراز نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو پھر اس کے گھر پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کے پیاروں، بات غور سے سنو میرے پیارے بھائیوں، جس معاشرے میں قرآن کا دستور رائج ہو پھر وہاں امن و آشتی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس معاشرے میں قانون قرآن ہو اس میں امن و آشتی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے قرآن سے لپٹنے والے، قرآن سے متمسک ہونے والے، خدا کی قسم میرا رب تجھے اپنے لال و بہت سے نوازتا ہے، تیرا مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بات ہے قرآن مجید کی عظمت بیان کرنا، بڑے بڑے اکابرین دین کی، ان کی بیچاروں کی جا نہیں تو میرے جیسے سیاہکار کی کیا اوقات ہے؟ میں تو آپ لوگوں کی جوتیاں سیدھے کرنے والا ہوں، ایک ادنا سا انسان ہوں، کبھی کسی کی دعا لگ گئی، آپ حضرات بیٹھے تھے، بزرگوں نے، نقیب صاحب نے کہا میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، ذاتی بات سناتا ہوں، میری بات سنو، انہوں نے ذاتی بات سنائی، لیکن رب کعبہ کی عزت و جلال کی قسم میں آپ لوگوں کو ایک اپنی ذاتی بات سناتا ہوں۔ میں نے کتنی بڑی قسم کھائی ہے، مسجد میں کھائی ہے، ارے خدا کی قسم جب تک قرآن سے متمسک نہ تھا، قرآن کو اپنے دامن میں بسایا نہ تھا، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، جب سے قرآن کو اپنا سب کچھ بنا لیا، اللہ کی قسم دنیا میں سرفرازی مل گئی۔ آؤ آج تجدید وفا کرتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات ہے، آج سے پہلے آپ نے کوئی گناہ کیا میرا رب معاف فرمائے گا۔ میری بات غور سے سنو، حدیث مصطفیٰ سنا دیتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا جو رمضان المبارک کے روزے اس طرح رکھے، اللہ پہ اپنا ایمان رکھے، پھر اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، اس سے پہلے گناہ رب معاف فرما دیتا۔ کیا کرتا ہے اللہ؟ رمضان کے روزے جب آپ نے رکھے تو پہلے گناہ رب نے معاف فرما دیے۔ پھر اسی حدیث کو آگے بڑھاتے ہیں، میرے رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب بندہ رات کو قیام کرتا ہے، روزوں کی راتوں کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پہلے گناہ معاف کرتا ہے۔ پھر آج جس رات میں اور آپ بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، ایک بات غور سے سنو، جب بھی کبھی مسجد میں آئے اپنے آپ کو فخر میں نہ رکھو، اپنے آپ کو اور جو جوتیاں پڑی ہیں ان سے بھی نیچے رکھو، پھر خدا کی رحمت ملے گی۔ وہ لوگ بیکار ہو جاتے ہیں جو مسجدوں میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں۔ مسجد خانہ خدا ہے، ہم سب بھکاری خدا ہیں، ہم سب اللہ کے مانگنے والے ہیں۔ آؤ مصطفیٰ جان رحمت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات، حاجی صاحب بات غور سے سنیں، جس نے لیلۃ القدر کی رات اللہ کی رضا کے لیے قیام کیا، یعنی جاگا، کس وقت سے لے کے عشاء کی نماز اس نے بعد جماعت پڑھی۔ یہ جو مغرب ہے نا، میری بات غور سے سنو، اسے دن کے وطروں میں لیا جاتا ہے، لیکن یہ بات کسی مفتی کو سمجھ آئے گی، ہر بندہ تو کہے گا جی مغرب نے سر سورج ڈوبتا تے پیر کی آہ گنے، نہیں، کسی مفتی سے پوچھنا۔ اصل بات ہے لیلۃ القدر عشاء کی وقت سے شروع ہوتی ہے،
جب عشاء کی وقت آپ نے نماز با جماعت پڑھ لی، پھر اللہ کی عطا سے آپ نے پوری رات جاگ لیا، پھر صبح کی نماز بھی آپ کے نصیب ہو گئی، تو آپ کو لیلۃ القدر کا اجر مل گیا۔ اور اس کا اجر کیا ہے؟ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب، دانائے غیوب، فخر انبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا اس لیے کہ میرے رب، تو میرا رب ہے، میں تیرا منگتا ہوں، مفہوم اپنی زبان میں پیش کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ کو اپنے جامع الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، اس نیت سے جاگا کہ یا رب کریمہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تو سب کا مالک ہے، تو سب کا خالق ہے، اے مالک مجھ سے ادنا کوئی نہیں، تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، میرے گناہ معاف کر دے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلی زندگی کے گناہوں کو میرا رب معاف فرما دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے میرا اللہ؟ آؤ بات کرتے ہیں قرآن کی عظمت کی۔ میرے نبی کے پیارو، میں نے جو آیت مبارکہ دو پڑھی ہیں، دو آیتیں پڑھی ہیں، دو آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں نے سورہ بقرہ کی، کہاں کی؟ اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے اس قرآن کو شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ کیا؟ پھر میرے رب نے فرمایا ہم نے لیلۃ القدر کی رات قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ پھر ایک جگہ میرے رب نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي، نہیں لیلۃ القدر نہیں، درود پاک پڑھو، منڈے تیز ہو گئے سر۔ لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے مبارک رات میں، فضل والی رات میں، کرم والی رات میں اس کو نازل فرمایا۔ عظمت قرآن بیان ہو ہی نہیں سکتی ہم سے، لیکن ہم نے وہ بیان کرنی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، راوی سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے پیارے بھائیو، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے راوی کون ہیں؟ سیدنا عثمان غنی ذو النورین۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ چاچا جی، بابا جی، تایا جی، میرے نبی نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو خود پڑھے اور پھر دوسروں کو پڑھائے، یعنی سیکھے اور سکھائے۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ حاجی طارق صاحب بیٹھے ہیں، وہ میرے بیٹے خان صاحب بیٹھے ہیں فاروق بھائی کے، ان کے بیٹوں نے پورا رمضان قرآن سنایا، میرے نبی کی حدیث کا مصداق بنتے ہیں کہ نہیں؟ بولو یار، جے پولیس پھڑ کے لے جاندی تے میں تانوں خون نعرہ مرونا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک، بولو لبیک لبیک۔ ارے ہم سنی ہیں، مر تو سکتے ہیں، کٹ تو سکتے ہیں، مصطفیٰ کی عظمت میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ میرے نبی کے پیارو، یہ کس کا فرمان ہے؟ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھے اور پڑھائے۔ اب میری بات غور سے سنو، یہ سلطانی صاحب قبلہ نے 28 پتہ نہیں کتنے برس اس مسجد کی خدمت کی ہے، تھوڑی سی بات نہیں، نہ جانے کتنے جاہلوں کو دین سکھایا ہوگا، کتنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہوگا۔ میری بات غور سے سنو، ہماری قوم کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، ساری زندگی جس استاد سے سیکھتے ہیں اسے گالیاں دیتے ہیں۔ ایک دیاڑے پیر دی جتی اپنے کپڑے نہ صاف کرنے ہونے ہیں، انج کر کے سویرے آ گئے، پیر کو کہ کیوں کم ہو گیا نا۔ خدا کی قسم، میں نے پہلے کیا کہا، زندہ وہی ہیں جنہوں نے زندوں کی عزت کی، زندہ وہی ہیں جنہوں نے زندوں کی عزت کی۔
میری بات غور سے سنو، آج کے زمانے فتن میں کڑے شاہ گڑے شاہ پھڑے شاہ پتہ نہیں کیڑے کیڑے شاہ بن گئے۔ خدا کی قسم جس کے سینے پہ مصطفیٰ کی داڑھی مبارک چہرے پہ نہیں، سنت مصطفیٰ نہیں، سر پہ امامہ نہیں، نمازی نہیں، ارے ہم اسے کچھ بھی نہیں مانتے۔ ایسے پیروں سے بچ جاؤ جو خود بھی چرس پیتے ہیں، اپنے مریدوں کو بھی چرس پلاتے ہیں، خود بھی بھنگ پیتے ہیں، مریدوں کو بھی پلاتے ہیں، خود بھی ڈانس کر رہے ہیں، بیٹیوں بہنوں کو بھی ڈانس کراتے ہیں۔ یہ شیطان کے سائے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات مسجد میں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم پیر وہی ہے جسے دیکھنے کے بعد پتہ چلے مصطفیٰ کی عظمت و شان کیا ہے۔ ایک ایسے پیر کی بات کرتا ہوں جسے سید ہجویر کہتے ہیں، جہاں اجمیر کے تاجور نے آ کے بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیے، بابا فرید نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، محدث اعظم کو جب بھی کوئی مشکل ہوتی لاہور جاتے داتا صاحب کے دربار پہ، سید اعلیٰ حضرت بھی وہاں آئے۔ میری بات غور سے سنو، اس سید ہجویر نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا ہے پیر وہی ہے، ولی وہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں سنت مصطفیٰ، ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں نے آپ کو اس لیے عرض کی ہے، یہ نوجوان بچے ہیں، خدا کے واسطے ایسے گمراہ لوگوں سے بچ جاؤ۔ نعرہ مارو یہ درود پاک بڑا آؤ آؤ قرآن کریم کی عظمت ہی کی بات کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون؟ گل سنو، ساڈا ہی ٹھیکہ نہیں، تسی بھی انسان ہو، بولو نا، میں نہ لینا پتہ تے لگے تسی زندہ ہو۔ میں خدا کی قسم ایسے ہی بات کرتا ہوتا ہوں۔ ارے مزہ تب ہے کہ تیری ذہن سے لے کے تیرے دل تک میری بات اترے، مزہ تو تب ہے۔ نہ میں ویلا لین آیا، نہ میں کوئی خزانے منگن آیا، میں صرف مصطفیٰ جان رحمت دا پیغام دسن آیا۔ میرے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کے پیارے صحابی، مسلم شریف، حضرت امام مسلم نے اسے کوڈ کیا ہے، آپ نے اپنی کتاب کی زینت بنایا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کو راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم، یہ آپ سب کی طرف بات ہے، آپ سب کے نصیب جاگ جائیں گے یہ حدیث مصطفیٰ سننے کے بعد۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جب کوئی قوم، غوری صاحب، جب کوئی قوم مساجد میں سے کسی مسجد میں اکٹھے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر آپس میں مل کے قرآن کی تلاوت کا دور کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمت ان پہ آ جاتی ہے، انہیں سکون راحت مل جاتی ہے، رحمت الہی انہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے انہیں اپنے پاؤں میں گھیر لیتے ہیں۔ پھر میرے رب کریم کے پیارے حبیب نے آگے کیا فرمایا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر میرا رب، اور گل سنو، خدا کی قسم غور سے بات سنو، تمہاری نسلیں سمجھ جائیں گی اگر میری بات سمجھ میں آ گئی۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کیا فرماتے ہیں؟ پھر میرا تے تیرا رب، خالق کائنات، ساری کائنات دا مالک، سارے نبیاں دا رب، سارے ولیاں دا رب، ساری انسانیت دا رب، ہر چیز دا رب کی فرماندہ ہے کداں؟ میرے نبی فرماندے نے، پھر اللہ رب العزت اپنے پاس موجود نوری فرشتوں میں، حاجی طارق صاحب اپنی قسمت میں نازا رہنا، فاروق بھائی جن کا وہ بیٹا خان ہے، امیر عالم خان صاحب اپنی قسمت میں نازے رہنا کہ آپ کے بیٹے نے قرآن حفظ کیا ہے۔ میری پیاری بھائیو بات غور سے سنو، میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ رب کائنات پھر اپنے پاس نوری مخلوق جو ہوتی ہے، کون ہوتی ہے اور کون ہوتی ہے؟ تسی تے میں کون ہاں؟
اسی خاکی ہاں. ایک گل تے دس تو تے میں تیرے بھائی, میں پنجابی چ گل کرنا شاید بابے ہاں سمجھ آ ونجے, میری گل غور نہ سنو. میں تے تو خاکی ہیں, میرے تے تیرے تے غلطی دا امکان بہت ضروری ہے. اسی غلطی کر سکنے ہاں. کدی ڈوریاں بھی غلطی کی تھی, بولو یار. پھر میرا اللہ ان کے پاس تیرا اور میرا ذکر کرتا ہے. میں حدیث کی بات کر رہا ہوں, خدا کی قسم کسی پیر شیر دی گل نہیں میں کردا. بے شک آپ پیر ہاں, لیکن میں پیر انہوں ہی سمجھنا جیڑا میرے نبی دی سنتاں دا پیکر ہوئے گا. میرے نبی کے پیارو, پھر اللہ رب العزت اپنے پاس نوری مخلوق میں پھر ان بندوں کا ذکر کرتے ہیں جیسے میں اور آپ آج مسجد میں بیٹھے ہیں, انہوں نے قرآن پڑھا, پڑھایا, سنایا. آج یہ وقت آیا, میں شاعر رہنا آپ پہ کافیہ بن جاندہ. میری گل غور نہ سکو ہے. پھر انہوں نے سانو بلایا, اسی تانوں نبی دا چرچا سنایا. میرے سونے ہو ایک گل تے دسو, میں تے تو اے مولوی سارے, اے خان بابے, پنجابی بابے, اے سارے سندھی بابے, جنہ مرضی ذکر کر لیے, اسی کنہ کر سکنے ہاں جنی مینوں تے تینوں استطاعت. میریاں گلاں سمجھن والی ہوندیاں, خدا دی قسم سمجھ جاؤ کہ زندگی سنور جائے گی. حضرت صاحب میں تے تسی اونا ہی ذکر کر سکنے ہیں جنی اللہ نے سانو طاقت دیتی ہے. ایک گل تے دسو کہ جدو تیرا ذکر تے میرا ذکر رب کائنات کر, اپنی قسمت تے ناز کر. اج میں ایک گل سمجھاواں, خدا دی قسم پیراں دے پیر چٹن والے ہو, تہاڈے کرن قرآن ہے, قرآن نوں سن لو, کسے پیر دی ضرورت نہیں رہے گی. پیراں کول کیوں جاندے ہیں جی ساڈا بچہ نہیں, ساڈے منڈا نہیں, کڑی نہیں, فلان نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں. حضرت صاحب مدرسے میں آپریشن اپنا کرنا کسی دا نہیں کرتا, میں مسلکانہ باتیں نہیں کرتا, میں وہ بات کرتا ہوں جس میں میں خود کھڑا ہوں. میرے نبی کے پیارو آؤ بتاتا ہوں, میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو آج بتاتا ہوں. حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں گل کیتی ہے, میں بعد حدیث تو پوری کراں گا, میں کیوں ہے یہ گل آکھی. حضرت نہ ہی نہیں آندا انہاں نوں, اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساڈی پنجابی چ کہندے نے اسید بن حضیر, اسی دواد نو زواد پڑھنے ہاں. میری گل سمجھ گئے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے پیارو بخاری شریف میں فضائل قرآن کے باب میں یہ حدیث پاک ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کی بات ہے. میرے نبی کے یہ پیارے صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں. ساتھ میں چھوٹا سا بچہ آپ کا لیٹا ہوا ہے, ساتھ میں آپ کی سواری گھوڑا ہے وہ بندھا ہوا ہے. میری بات غور سے سنو, میں نے پہلے کہا کسی پیر دی منقبت نہیں, منقبت مصطفیٰ در رحمت. میرے نبی کے پیارو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم فرقان حمید سورہ بقرہ, کیا قرآن دی فاتحہ شریف تو بعد دوسری سب تو وڈی قرآن دی سورت کی ہے. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورہ فاتحہ, الحمد شریف کے بعد الف لام میم البقرہ, یہ شروع ہوتی ہے الف لام میم سے. اب میرے پیارے بھائیوں بات غور سے سنو, آپ اس قرآن کریم کی سورت مبارکہ کی تلاوت پاک فرما رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, جیسے ہی آپ تلاوت شروع کرتے ہیں, میری بات کو بڑے غور سے سننا, کئیوں کو یہ تکلیف ہوئی ہے کیونکہ میں نے کہا پیرا نے پیر پہ چٹ دے ہو, گل دسن لگا پیر ہوئی ہے جڑا قرآن نال توڑے گا, پیر ہوئی ہے جڑا کہے گا میں نے چھٹ اللہ نہ مان. جو بندہ توحید کا قائل نہیں, خدا کی قسم پیر ہو نہیں سکتا. شہنشاہ بغداد نے ہمیں توحید سکھائی ہے. آؤ میں بتاؤں گا. اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے بھائیوں, نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اب ہوا کیا, جیسے آپ تلاوت کر رہے ہیں آپ نے دیکھا آپ کا گھوڑا اچھلنا کودنا شروع ہو گیا. پنجابی کی کہندے نے گھوڑے نے ٹپنا شروع کر دیتا. کی کیتا بولو نا یار,
اور شاہ بولنا اختر کی میں کیا کوڑے نے ٹپنا شروع کرتا تو سید ہے تے اج تو بعد داڑھی نہ منی میں نہیں مسجد کہن لگا لیلۃ القدر دی رات میں کہہ دیتی گل اج تو بعد داڑھی نہیں مننی مزہ لگے کہ سید نے نبی دی گل سنی میری گل سنو نبی دا فرمان سنیا تے اپنے تے وارد کر لیا میرے نبی کے پیاروں بات غور سے سنو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا آپ نے تلاوت کو روکا پھر گھوڑا ٹہر گیا بات غور سے سنو یار وہ جانور ہے تسی انسان ہو او غیر ذو العقول ہے تسی ذو العقول ہو تسی اشرف المخلوقات ہو او اشرف المخلوقات نہیں آمد ان قرآن دی عظمت دسن لگا قرآن سنیا گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کرتا جی میں ساڑھے شاعر اگے پہلے سمی پاساں سمی تو جان چھڑاؤ انہوں نے قرآن پڑھاؤ میری گل سمجھ گئے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی روکیا پھر شروع کیتا قرآن جب تھوڑی دیر ہوئی گھوڑے نے پھر وہی کم شروع کر دیتا پھر آپ نے روکیا کی کیتا قرآن دی تلاوت روکی تھوڑی دیر بعد پھر شروع کر لی آپ بھی دیکھ رہے سن خدا کی قدرتوں کا نظارہ کر رہے تھے خدا کی قدرتوں کا نظارہ کر رہے تھے مصطفیٰ کے اس عاشق جو گھوڑے کی شکل میں تھے وہ قرآن سن کے کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے تھے پھر قرآن شروع کیا گھوڑے نے پھر اسی طرح اچھلنا کودنا شروع کر دیا آپ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ یہ جانور ہے کہیں میرے بچے کے سر پہ پاؤں نہ مار دے میرے بچے کو زخمی نہ کر دے آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو روکا آپ اپنے حجرے سے باہر گئے بات غور سے سننے والی میرے پیارے بھائیوں بخاری کی حدیث ہے آپ باہر گئے جب دیکھا تو اوپر سے ایک ایسی چھتڑی ہے کیا ہے ایک چھتڑی نما ہے جس کے اندر چراغ رکھے ہوئے ہیں جیسے اس میں اندر نور ہی نور ہے وہ آپ کے گھر سے ایسے چھایا ہوا ہے آسمانوں تک جب آپ نے یہ دیکھا وہ مصطفیٰ کا صحابی تھا آج کا کوئی کم وقت نہیں تھا جسے میرے نبی کی شان و عظمت میں ہی تنقید آ جائے وہ میرے آقا کے غلام تھے وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ یہ کہتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ میرے نبی کے پیاروں بات غور سے سنو صحابی رسول نے جب یہ ماجرا دیکھا اب فجر کی نماز ہوئی سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے جا کے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دستبوس ہوئے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ رات میں ایک ماجرا ہوا ہے بات غور سے سنو یار یہاں میرے نبی کی علم کی بات ہے خدا کی عطا سے مصطفیٰ جان رحمت نے کیا فرمایا مصطفیٰ جان رحمت تو اپنے حجرہ نور میں تھے صحابی اپنے حجرے میں تھے قرآن وہ پڑھ رہے تھے مصطفیٰ تو اپنے گھر میں تشریف فرما تھے لیکن جیسے صحابی نے آ کے عرض کی فرمایا اے اسید وہ خدا کی رحمت کے نوری فرشتے تھے جو تیرے گھر کو ڈھانپے ہوئے تھے میرے نبی نے فرمایا اے اسید اگر تو صبح طلوع فجر تک قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تو سارے مدینے والے ان کو دیکھ لیتے وہ فرشتے کسی سے ڈرتے نہیں کیا کہا یہ قرآن پڑھنے والے کی عظمت ہے تو جس بچے کے سینے میں قرآن ہوگا آؤ بتاتا ہوں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں ان کی شان و عظمت کیا ہوگی میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں بات ہے میں نے قرآن سے آگے پیچھے نہیں جانا چونکہ میں بے توا ملا نہیں میں اللہ دے فضل نہ چورا شریف والوں کو فیض لا کے اس سٹیج تے بیٹھا میں پہلے کیا پیر وہ ہوندا جدا کسے نہ نسبت ہوئے سمجھ آئی گل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ذر کئی غفاری بابے وہ کہندے نے اسی سرکار حضرت ابو ذر غفاری دی اولاد ہے ٹھیک ہے صحابی دی اولاد پہ ہو انصاری بابے کہندے نے حضرت ابو ایوب انصاری دی اولاد ہے خدا کی قسم یہ خالد بن ولید کی اولاد حضرت خالد افریدی بیٹھے ہوئے
ان کا شجرہ حضرت خالد بن ولید سے ملتا ہے جو سپا سالار افواج مصطفیٰ ہیں. تو خوش نصیب ہیں آپ لوگ سب. بات کر رہا تھا میرے پیارے بھائیو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ابن حبان کی حدیث ہے، اگر کسی کو شک ہو تو جا کے پڑھ لینا، میں حوالہ پہلے دے دیتا ہوں. بے ٹنگیاں تقریراں یاد نہیں کہ کسی مولوی نے سن کے کرا، نہیں، خدا کی قسم خود پڑھتا ہوں پھر بات کرتا ہوں. حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرمائے، مجھے کچھ حکم فرمائے، مجھے کچھ حکم دے کہ میں کیا کروں. اب بتاتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت نے کیا فرمایا. میرے آقا نے فرمایا، اے ابو ذر تقوی اختیار کر.